اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اردو کے MCQs لے کے آیا ہوں میں آپ کے پاس۔ جو بھی دوست SST کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں یہ ویڈیو غور سے دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ دوستو اردو کے MCQs کی ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور میری ویڈیوز کو لائک کرے، کمنٹس کرے، کیونکہ آپ کے کمنٹس اور آپ کے لائکس مجھے انکریج کریں گے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاؤں۔ تھینک یو۔ تو اردو کے MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا MCQ ہے سطح کی جمع کیا ہے؟ سطح کسے کہتے ہیں؟ سرفیس کو۔ اب اردو میں سطح کی جمع کیا ہوگی؟ A سطوح، B سطحی، C سطحات۔ تو اس کے صحیح جمع ہوگی سطوح۔ اردو میں سطح کی جمع سطوح ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا ہے تابش دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ A مسعود الحسن، B حبیب احمد، C محمد شریف۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مسعود الحسن۔ کیا ہوگا؟ مسعود الحسن۔ اس کے بعد پھر یہ مخمس میں کل مصروں کی تعداد ہوتی ہے۔ مخمس جو شعر ہوتا ہے، پہلے ہم نے ربائی پڑھا تھا پہلی ویڈیو میں نے جس نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ سرچ کر لے اردو MCQs میں ربائی پڑھا تھا۔ ربائی میں 4 مصرے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسدس پڑھا تھا، اس میں 6 مصرے ہوتے۔ اب آیا ہے مخمس۔ مخمس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ A 6، B 5، C 4، D 3۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا B 5۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے مسدس پڑھا تھا، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ربائی بھی پڑھا تھا، ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اب ہے مخمس۔ مخمس میں ٹوٹل 5 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 مصرے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ یہ ایک محاورہ ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ اس محاورے سے مراد کیا ہے؟ A بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں، B جھوٹے آدمی کو کہتے ہیں، C بڑے آدمی کو کہتے ہیں، D دغاباز اور فریبی آدمی کو کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا D دغاباز اور فریبی آدمی کو کہتے ہیں۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ چلو نمبر 5 ہے اونچی دکان ڈیش پکوان۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس میں ہمیں ڈیش فل کرنا ہے۔ A میٹھا، B نمکین، C کھٹا، D پھیکا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا D پھیکا پکوان۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، ٹھیک ہے نا، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے فیض احمد فیض کی شاعری کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ فیض احمد فیض کی شاعری کے بنیادی عناصر کیا ہے؟ A حقیقت نگاری، B جمہوریت، C رومانیت، D سیاست۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا A حقیقت نگاری۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 7 فیض احمد فیض کہاں دفن ہے؟ A لاہور، B کراچی، C سیالکوٹ، D حیدرآباد۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا A لاہور۔ فیض احمد فیض لاہور میں دفن ہے۔ کہاں دفن ہے؟ لاہور میں۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے مولانا جلال الدین رومی کا مزار ڈیش ملک میں ہے؟ کون سے ملک میں ہے مولانا جلال الدین رومی کا مزار؟ A ایران، B عراق، C ترکی، D افغانستان۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا C ترکی میں ہے۔ کس میں ہے؟ ترکی میں۔ اس کے بعد ہے سینٹینس آف ڈیتھ کا درست ترجمہ کیا ہے؟ سینٹینس آف ڈیتھ کا درست ترجمہ کیا ہے؟ A سزائے موت، B موت کا پروانہ، C ظلم سزائے موت، D کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا A سزائے موت۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ آگے چلتے ہیں، لیکن آگے چلنے سے پہلے میں پھر بھی ایک ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں کو، جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔
اس کے بعد نمبر 10 ہے، نمبر 10 ہے ایڈیٹڈ بک سے کیا مراد ہے؟ ایڈیٹڈ بک، جو بک کو ایڈٹ کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ایڈیٹڈ بک۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اے تخلیقی کتاب، بی تنقیدی کتاب، سی تحقیقی کتاب، ڈی مرتبہ کتاب۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی مرتبہ کتاب۔ اس کے بعد نمبر 11 سنت کا لفظی معنی کیا ہے؟ اے گفتگو، بی مکالمہ، سی طریقہ اور عمل، ڈی کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی طریقہ اور عمل۔ سنت کا لفظی معنی ہے طریقہ اور عمل۔ اس کے بعد نمبر 12 غزل کے کون سے شعر کو مطلع کہتے ہیں؟ اب غزل میں جو ہے نا 2 شعر ہوتے، ایک پہلا اور دوسرا آخری۔ تو یہ آپشن ہے، اے پہلے، بی آخری، سی پانچویں، ڈی تیسرے۔ تو غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ یہ میری پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی سمجھایا تھا کہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑی سی ڈیفینیشن لکھی ہے، اگر وہ میں آپ کو سمجھا دوں تو اچھا ہوگا۔ غزل میں موجود اشعار کے مختلف نام ہیں۔ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ جو ہے آپ کو نوٹ کرنے والی ہے کہ غزل کے پہلے شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ اور ردیف۔ یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ غزل کے کون سے شعر میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے، تو وہ پہلے شعر میں یعنی مطلع میں۔ کہاں پہ؟ مطلع میں، کیونکہ اس کا آخری شعر ہوگا تو وہ مقطع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقطع۔ یہ بھی ایم سی کیوز ہے، غزل کے آخری شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مقطع، پہلے شعر کو مطلع، آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ جس کے پہلے مصرعے میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ غزل کے آخری شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر ہمیشہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ کیا استعمال کرتا ہے؟ تخلص۔ کلیئر؟ مجھے امید ہے کہ یہ پوائنٹس آپ نے نوٹ کر لی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کلیئر؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، نمبر 13 ہے درست محاورہ بتائیں۔ یہ محاورے لکھے ہیں، اس میں درست محاورہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اے لال پیلا ہونا، بی لال لال ہونا، سی لال سرخ ہونا، ڈی لال زرد ہونا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے لال پیلا ہونا۔ اکثر یہ جملہ ہوتا رہتا ہے، ڈراموں میں بھی آتا رہتا ہے، تو میرے خیال سے سب کو آتا ہوگا۔ اس کے بعد ہے نمبر 14 ڈیش تلے اندھیرا۔ اے کرسی تلے، بی چارپائی تلے، سی چراغ تلے، ڈی اونٹ چلے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چراغ تلے اندھیرا۔ چراغ تلے اندھیرا کا مطلب ہے، اچھا یہ ایک محاورہ اس کا مطلب ہے، یہ مطلب نوٹ کرنے والی پوائنٹ ہے، اس کو ذرا نوٹ کرنا کہ چراغ تلے اندھیرا کا مطلب کیا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا کا مطلب ہے اپنوں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب آ سکتا ہے ایم سی کیوز میں، چراغ تلے اندھیرا کا مطلب کیا ہے؟ اپنوں کو نقصان پہنچانا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ یہ پوائنٹ تھوڑی نوٹ کرنے والی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد نمبر 15 ہے اچھا نمبر 15 کوسچن ہے خدا جانے ڈیش کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ اے ہاتھی، بی گھوڑا، سی اونٹ، ڈی کتا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اونٹ۔ اچھا، اس کا بھی مطلب ہے خدا جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا جانے کیا انجام ہو۔ یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے والی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لینا اپنی جو ہے کاپی میں، یہ پوائنٹ آ سکتی ہے۔ کلیئر؟ یہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا اور محنت کرتے رہنا۔ اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا۔ تھینک یو، ٹیک کیئر۔